آدمی بدل سکتا ہے، بدل سکتا ہے نظام کو، عوام کو، سماج کو۔ روک سکتا ہے کرپشن کو، مہنگائی کی یلغار کو، ناانصافی کو۔ ایک عام آدمی سب بدل سکتا ہے۔ ایک عام آدمی سوچ سکتا ہے روشن مستقبل کو، ملک کی تعمیر کو، ترقی کے راستوں کو۔ سب کچھ بدل سکتا ہے، سب کچھ بدل سکتا ہے، سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جب خبر عام ہو، جب خبر عوام ہو، اور دنیا ہو آپ کی۔ روزنامہ دنیا، خبر کی دنیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم ایک طویل عرصے کے بعد پیام صبح پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ شعبان کا مہینہ آخری دن ہم نے آپ کی خدمت میں پیام صبح پیش کیا، پھر رمضان ٹرانسمیشن آپ نے ملاحظہ فرمائی، افطار اور سحر میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اپنے ملک کے جید علماء کے ساتھ، اور کوشش ہم نے یہ کی کہ قرآن کریم اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں، حاصل کریں، اس ماہ مبارک کی برکتوں کو اور فیوز کو سمیٹیں۔ اور خواتین و حضرات، پورے مہینے پہلے رمضان سے لے کر 30ویں روزے تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ کیسے پروگرامز ہمارے گئے، ہم نے کیا پیش کرنے کی کوشش کی، کیا ہم نے اپنے ان مقاصد کو حاصل کیا کہ جو ہم مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ہم آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہم نے ایک بات ہمیشہ عرض کی ہے، اور وہ بات یہ کہ قرآن کریم رہتی دنیا تک انسان کے ذہن کی، عقل کی امامت کرتا رہے گا۔ انسان خواہ کتنا بھی آگے چلا جائے، اس کا عقلی شعور کتنا بھی آگے چلا جائے، قرآن کریم ہمیشہ آگے رہے گا۔ خواتین و حضرات، کتب علیکم الصیام سے ہم نے بات شروع کی تھی، اور پھر ہم نے زکوٰۃ کے موضوعات پہ بات کی، ہم نے کچھ معاشرتی مسائل پہ بات کی، اور پھر ہم بات کرنے لگے اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر، کیونکہ ہمیں یقین نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے روشن مثال ہے، اور جب تک اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہیں کیا جاتا، یہ دنیا نجات پا ہی نہیں سکتی۔ خواتین و حضرات، آج ہم رمضان نشریات کے بعد پیام صبح کا پھر آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال جواب کا۔ آج ہم کسی موضوع پہ بات نہیں کرتے، پیام صبح میں روزانہ ایک موضوع ہوتا ہے، ہم اس پر بات کرتے ہیں اپنے عہد کے ممتاز علماء کرام سے۔ آج صرف فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ سوالات جو کچھ ای میل کے ذریعے ہمارے پاس آئے، کچھ ایس ایم ایس کے ذریعے آئے، کچھ ٹیلی فون کے ذریعے آئے، اور آج ہم آپ کی لائیو کالز لیں گے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں کسی بھی گتھی کو لے کر زندگی نہ کریں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا دین کائنات کے ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے، کیونکہ کسی بھی آسمانی کتاب نے اور کسی بھی پیغمبر نے یہ بات نہیں کی جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں
آیات ربانی کی تلاوت سے۔ منتظر ہیں لاہور میں ہمارے محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب، آئیے لاہور چلتے ہیں۔ شکریہ نیک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور چل رہے ہیں، جہاں ہمارے منتظر ہیں محترم اسلم راؤ صاحب۔ آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں۔ بہت شکریہ نیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو دلائل اور کتابوں کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے تم پر بھی یاد دہانی اتاری تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، اور تاکہ وہ غور کریں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، تمام زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ جزاک اللہ اسلم راؤ صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا اور آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کا دن ہوتا ہے پیام صبح میں سوال و جواب کا۔ آپ کے سوالات آتے ہیں اور ہمارے محترم مفتی صاحب جوابات دیتے ہیں، اور ہفتے کے دن ہم ایک بہت محترم اور بہت معزز ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ وہ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہم سناتے ہیں، نعت رسول مقبول سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر پروگرام کا اختتام ہم کرتے ہیں کلام اقبال پر۔ اور آج کلام اقبال جو ہم نے منتخب کیا ہے خواتین و حضرات، وہ ایک نظم ہے علامہ کی، اور موضوع ہے اس نظم کا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جب وہ مصرع سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عاشق رسول یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے ڈوب کر یہ نظم تحریر فرمائی ہے۔ خواتین حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف ہیں۔
ہمارے ملک کا بہت معروف مقبول اور محبوب نام جامعہ بن نوریہ ریسرچ اکیڈمی، ریسرچ ڈائریکٹر دارالعلوم کورنگی سے فارغ التحصیل، ممتاز عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف اور تشریف فرما ہیں محترم مکرم علی خان صاحب۔ خواتین و حضرات، یہ شخص، اللہ سلامت رکھے اس شخص کو، جس طرح ڈوب کر یہ شخص ہم پیش کرتا ہے، نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے کسی شخص پر، کیونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہوئے انسان کی کیفیت وہ ہوتی ہے جس کا لفظوں میں اظہار ممکن نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں 30 شعبان کو پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب بتاؤں گا، اور آج کا سوال رکھوں گا آپ کے سامنے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ایک سوال رکھتے ہیں کوئز کمپٹیشن میں ہم آپ کے سامنے، اور جو صحیح جواب ہوتا ہے قرآن دازی کے ذریعے ہم ایک پرچی نکلواتے ہیں اب مفتی صاحب کے ذریعے، اور مفتی صاحب اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کرتے ہیں جس کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کیا جاتا ہے جو کتابوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مکرم علی خان صاحب سے درخواست کروں گا، مکرم بھائی، حمد باری تعالیٰ۔ ہے خدا پاک ہے رب الکریم، کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سر جھکاتے ہیں تیرے دربار میں، ہم تو خادم ہیں تیری سرکار میں، اے خدائے ذوالجلال، ایک نظر رحمت کی ڈال، اے خدائے ذوالجلال، ایک نظر رحمت کی ڈال، ہے تو ہی مالک، تو ہی بندہ نواز، جانتا ہے تو ہمارے دل کے راز، کیا زمین کیا آسمان، کیا صبح و شام، ہیں سبھی تیرے اشاروں کے غلام، تو جو چاہے ذرہ بھی ہو آفتاب، جس کو چاہے اس کو دے تو بے حساب، اے خدا ذوالجلال، ایک نظر رحمت کی ڈال، جس پہ ہو تیری عنایت کی نظر، ہے فرشتوں سے بھی اعلیٰ وہ بشر، کوئی مفلس ہے کہ دولت مند ہے، تیری رحمت کا ضرورت مند ہے، نیک ہے اور کون بد انسان ہے، اس کی تو بس تجھ کو ہی پہچان ہے،
کیا خبر جو یہاں گناہگاروں میں ہو، وہ تیری قدرت کے شہکاروں میں ہو، ہم کو دکھلا نیکیوں کا راستہ، تجھ کو ہے اپنے نبی کا واسطہ، دل کو دو دنیا کی دولت بخش دے، یعنی انسان کی محبت بخش دے، یعنی انسان کی محبت بخش دے، اے خدائے ذوالجلال، ایک نظر رحمت کی ڈال، اے خدائے ذوالجلال، بس ایک نظر رحمت کی ڈال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مکرم علی خان صاحب۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال جو کہ ای میل کے ذریعے ہمارے پاس جو سوالات آئے ان میں سے ایک سوال رکھوں مفتی صاحب کے سامنے، کوئز کمپٹیشن 30 شعبان کو جو ہم نے سوال پوچھا تھا اس کا صحیح جواب اور پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی ہوگی، اور آج کا سوال میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سوال یہ رکھا تھا ہم نے کہ کن 2 پیغمبروں کی بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کی؟ صحیح جواب ہے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس سورت کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے؟ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ بہن کی طرف تشریف لے گئے اور پھر آپ جس طرح آپ وہ پورا واقعہ ہمارے سامنے ہے، تو آپ کی بہن فاطمہ، ان کا نام، انہوں نے یہ فرمایا کہ اے عمر، تم جتنا بھی ظلم ہم پہ کر لو ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کو آپ کی بہن فاطمہ نے ایک قرآن کریم کی سورت کی کچھ آیات سنائی تھی۔ وہ سورت کون سی تھی؟ 3 آپشنز، پہلا آپشن سورہ بقرہ، دوسرا آپشن سورہ طٰہٰ، اور تیسرا آپشن سورہ مومنون۔ اور خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی آپ نے ان آیات کو سن کر، اور پھر فاران کی وادیوں میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر گونجا۔ آپ اپنا صحیح جواب روانہ کرتے ہیں جن ٹیلی فون نمبرز پر، وہ ہیں 021-345-27009، 021-345-28061، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید، ایک طویل عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، بہت سوالات، اور آپ کو اعتکاف مبارک، آپ کو روزے مبارک، رمضان کی فیوز و برکات مبارک۔ یہ عبد الرحمن صاحب فیصل آباد سے سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز زیادہ طویل کیوں ہوتی ہے؟ زیادہ طویل اس لیے ہوتی ہے، لمبی نماز پڑھنا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادا ہے، اس وجہ سے فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے لمبی قرات فجر کی نماز میں فرماتے تھے۔ اچھا، سب سے لمبی قرات پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آپ فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرات خلفائے راشدین، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی فجر کی نماز میں لمبی تلاوت فرماتے تھے۔ تو چونکہ لمبی تلاوت فجر کی نماز میں ایک مستحب اور مسنون عمل ہے، اس سنت کی ادائیگی کے لیے فجر کی قرات لمبی ہوتی ہے۔ لیکن کے ساتھ عرض کروں، لیکن چونکہ اب ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یعنی فجر کی نماز میں انتہائی زیادہ سستی برتی جاتی ہے، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ
فجر کی نماز کے وقت میں سمجھ لیں کہ ہمارے علاقوں میں جیسے آدھی رات ہوتی ہے تو اسی طرح کا سماع ہوتا ہے. تو جب لمبی قرات ہوتی ہے تو بہت سے وہ لوگ یہ سوچ کے کہ لمبی قرات ہوتی ہے کیوں فجر کی نماز پڑھنے، تو لوگوں کو راغب کرنے کے لیے عموماً جو ہمارا اب جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم معتدل قرات کرتے ہیں. بالکل مختصر بھی نہیں، بہت لمبی بھی نہیں، معتدل یعنی متوسط جو قرات ہے کہ زیادہ لمبی بھی نہ ہو زیادہ مختصر بھی نہ ہو، اس طرح سے قرات کر کے ہم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس سوال کے ذیل میں ایک بات جو میرے ذہن میں آئی کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انا قرآن الفجر کان مشہودا، اس تعلق سے کوئی ربط اس بات میں؟ یہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، ٹھیک ہے، اس کی تو اپنی جگہ ایک فضیلت ہے کہ یعنی فجر کے وقت میں، یعنی ایک ایسے وقت میں کہ جب دنیا سو رہی ہو، دنیا لا تعلق ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق اللہ کے کلام سے قائم کریں. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ اپنی زبان میں اپنے کلام سے کریں، ایک یہ کہ کسی بزرگ کے کلام سے کریں، اور ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ کا اللہ ہی کے کلام سے ہو. تو سب سے زیادہ افضل عمل ایسے وقت میں دیکھیں، جیسے تہجد کا وقت ہے، تہجد کی نماز دیکھنے میں تو یہ نفل سنت عمل ہے، لیکن اثر میں یہ فرض نماز سے بھی بڑھ کے ہے. اثر میں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اثر میں کیفیت میں تاثیر میں یہ فرض نماز سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ دنیا لا تعلق ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز لا تعلق ہوتی ہے، اور آپ تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں. تو جس طرح تہجد کی نماز میں ہوتا ہے، اگر یہ عمل، حالانکہ وہ نفل ہے، اگر یہ عمل فجر کی نماز میں ایک فرض نماز کے اندر ہو تو پھر اس کی کیا بات ہے. تو اس اعتبار سے بھی یعنی فجر کی نماز جو ہے. ٹھیک ہے، کچھ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پروگرام آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا، بہت شکریہ. اور یہ نذیر صاحب بھی بہت اچھا بولتے ہیں. بہت اچھا، کون بات کر رہا ہے؟ کون آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ڈاکٹر فاخرہ، میں کراچی سے بول رہی ہوں. اچھا جی، ڈاکٹر صاحب کا کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے اور میرے ہسبینڈ میں کافی بحث ہوتی ہے کہ ایک مسلم کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک نان مسلم کے ہاں ہوتا ہے. اس نان مسلم بچے کا کیا قصور ہے کہ وہ نان مسلم کے ہاں پیدا ہو رہا ہے اور وہ نان مسلم ہی بنے گا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ میاں کی اس میں کیا مصلحت ہے؟ اچھا، اب وہ بچے تو نان مسلم ہی بنیں گے نا، چینج تو کر نہیں سکتے. ریلیجن چینج کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا. اچھا، یہ کیا مصلحت ہے اس میں اللہ میاں کی؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے؟ مفتی صاحب یہ سوال بیان ہی آپ کے سامنے. دیکھیں، یقیناً بچے کا کوئی قصور نہیں، ٹھیک ہے، جب تک وہ بچہ ہے بچے کا کوئی قصور نہیں. اسی لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اصل فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. بعد میں ماحول کی وجہ سے اور والدین کی تربیت کی وجہ سے بچہ بگڑ سکتا ہے، لیکن اس کی پیدائش اصل فطرت پہ. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو، خواہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو خواہ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو، وہ مسلمان ہی تصور کیا جاتا ہے. اسی لیے نابالغی میں اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جو ایک کافر کو عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب اس غیر مکلف معصوم بچے کو نہیں دیا جائے گا. اور اسی لیے بچے کو کہا بھی کیا جاتا ہے معصوم کا مطلب ہے گناہوں سے پاک. تو جب گناہوں سے پاک ہے تو پھر ایسا کوئی اعتراض اس میں ظاہر نہیں ہوتا. لیکن جب یہ بچہ عاقل ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اب یہ مکلف ہے. جس طرح ہم اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی، دنیا کی ہر اچھی اور بری چیز میں تمیز کرنے کے لیے عقل کا استعمال کرتے ہیں، سوچ کا استعمال کرتے ہیں، باقاعدہ اپنے اصل مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک جہد مسلسل اور ماہرین کا راستہ لیتے ہیں. تو اسی طرح سب سے بڑا مقصد جو ہماری زندگی کا ہے وہ ہے اللہ تک رسائی، دین حق تک رسائی. اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دنیا کے کمانے کے لیے اور دنیا کے بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ یہ جو عقل اور دماغ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ جو اصل مقصد آخرت اور اللہ تک رسائی ہے، اس کا استعمال. تو چونکہ مکلف ہوتے ہوئے عقل کو استعمال نہیں کر رہا، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، تو جب عقل کو استعمال نہیں کرے گا، اللہ تک رسائی حاصل نہیں کرے گا، تو اس عقل کے غلط استعمال یا عقل کے نہ استعمال کرنے پر پھر اس کا وبال ظاہر ہوتا ہے. اور ظاہر ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ہے، بالغ ہونے سے پہلے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور عقل اور شعور آنے کے بعد وہ خود تلاش کرے حقیقت کو، حقیقت کبریٰ تک، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تک رسائی. اچھا، یہ کام مسلمانوں کا بھی ہے کہ بلغ ما انزل الیک، کہ وہ دین کا پیغام پہنچائیں، دین کو متعارف کروائیں. اگر وہ خود متعارف نہیں ہو رہا تو یہ بھی ذمہ داری اور یہ بھی یعنی کار نبوت بالکل آپ کے بعد اب ہر مسلمان کے پر فرض ہے. یہ بالکل صحیح. ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، راشد بات کر رہا ہوں جی فیصل آباد سے. جی راشد صاحب. سر جی میرا گاؤں میں ایک فارم ہے، وہاں پہ میں نے ایک ملازم رکھا ہے. اچھا. ارد گرد کے لوگوں نے الزام لگایا گیا کہ ایک بکرا تھا وہ نہ فارم پہ آیا گیا. اچھا. اب وہ قسم اٹھانے کی بات کر رہی ہے کہ اس بندے کا قسم اٹھائی جائے گی. کیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید پہ قسم اٹھانا جائز ہے کسی بھی قیمت پہ؟ ملازم اپنی صفائی ہر لحاظ سے دے رہا ہے، کیسا ہے؟ اچھا، قرآن کریم پر قسم، بالکل یہ ہم رکھتے ہیں سوال مفتی صاحب کے سامنے، لیکن خواتین و حضرات اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. واپس آئیں گے مکرم علی خان صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سننے کا شرف حاصل کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کا اختتام پر ہم کلام اقبال سنتے ہیں. وہ بھی کلام اقبال، وہ آج کا بھی کلام ہم سنیں گے مکرم بھائی سے. اور آج جو نظم ہم سنیں گے علامہ اقبال کی رحمۃ اللہ علیہ، وہ موضوع ہے اس کا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم مکرم علی خان صاحب. خواتین و حضرات، آج کا دن ہفتے کا دن پیام صبح میں سوال و جواب کا دن ہوتا ہے. آپ کے سوالات آتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، اور ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے. اور آج ہم ملاقات کرواتے ہیں آپ کی کسی ایک ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ہم ان سے ہم سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، اور پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کلام اقبال پر. حضرت بلال کے حوالے سے خصوصی ایک نظم وہ آج مکرم صاحب اس پروگرام کے آخر میں سنائیں گے. اس سے پہلے کہ میں سوالات رکھوں مفتی صاحب کے سامنے، کوئی اس کمپٹیشن میں جو آج کا سوال ہم نے رکھا ہے آپ کی خدمت میں، وہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی کس سورت کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے؟ تین آپشنز: سورہ بقرہ، سورہ طٰہٰ اور سورہ مومنون. خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبر جن پر آپ اپنا درست آپشن روانہ کرتے ہیں وہ نمبر ہیں 02134527009، 02134528061. آپ اپنا درست جواب روانہ کر سکتے ہیں ای میل کے ذریعے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 3031 پر اپنا درست آپشن. خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں درخواست گزار ہوں محترم مکرم صاحب سے. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا، والضحیٰ کہہ دیا، والقمر پڑھ لیا. جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا، والضحیٰ کہہ دیا، والقمر پڑھ لیا. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آنسو بہے میرے سرکار کے،
سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، جب بھی آنسو بہے میرے سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے۔ ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی یا محمد۔ سب سے صائم زمانے میں مجبور تھا، سب سے بے کس تھا، بے بس تھا، مجبور تھا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری عظمت میری بے کسی بن گئی یا محمد۔ محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی یا محمد۔ جزاک اللہ مکرم صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین حضرات کچھ کالز لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میں مزمل عرض کر رہا ہوں راول پنڈی جی مزمل صاحب۔ جناب انیق صاحب بہت بہت آپ کو مبارک ہو، دوبارہ آنے کی بھی خوش آمدید، اور رمضان کا پروگرام بھی آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے کیا ہے، اور اس میں تحقیقی طور پر قوم کو کافی چیزیں بس اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ تو آج میرا سوال یہ ہے کہ میں پہلے تو دو اشعار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کر کے اس کے مطابق جو میں سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ علم کا موجود اور فقر کا موجود اور اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ، اور دوسرا کلام حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ رکابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے منبر کی، کہ وہ حلاج کی اصولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ یہ تربیت ہو رہی ہے قوم کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق، تو یہ علم اور عرفان میں جو ہے وہ کیا فرق ہے جس کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے؟ حضرت علامہ اقبال صاحب کی کلام کے حوالے سے بتائیں کوئی، چونکہ ان کی کلام قرآن کی ہی تفسیر ہے، تو یہ علم اور عرفان میں کیا چیز ہے، آگے ہے، اور جو فرق ہے ان دونوں میں وہ کس طرح سے ہے، تاکہ ہم اس سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھی بات، سبحان اللہ۔ اور آپ ہی کی بات کو مزمل صاحب آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ عبارت ہوتی ہے، اور عبارت سے پھر وہ اشارت، اور اشارت سے پھر وہ حقیقت، اور حقیقت سے پھر معرفت کی طرف سفر ہوتا ہے۔ اور جو آپ نے عرفان کی بات کی، علم اور عرفان میں کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، وہ بھی ہم معلوم کریں گے مفتی صاحب سے۔ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی ہیلو السلام علیکم، میں آصف رضوی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی آصف یہ جمعے کے خطبے میں کبھی ہم نے مولانا صاحب کو بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، جمعہ کے خطبے میں بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا، اس کی کیا وجہ؟ اچھا ٹھیک ہے، یہی سوال پہلے لے لیتے ہیں کہ جمعہ کے ایک سوال بریک پہ جانے سے ہاں اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ قرآن کریم پر قسم کیا کھانی چاہیے، میں سوال سب لکھے ہوئے ہیں، میں جستہ پیش کر رہا ہوں۔ ٹھیک، تو پہلا سوال کیا ہے؟ یہی اسی پہ چلیے، قرآن کریم پہ قسم جو کھاتے ہیں لوگ، تو کیا یہ قسم کھانا یہ دیکھیں حدیث پاک ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، ٹھیک ہے، کہ جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس کو ثبوت لانا ہے، اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر جس پہ دعویٰ، جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے پھر اسے قسم کھانی پڑتی ہے۔ دیکھیں ایک چیز آپ کے پاس ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی، یہ بات ہی ختم ہو گئی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں اور میں کہوں جی میری ہے،
تو ظاہر ہے اس کے لیے میں نے ثبوت فراہم کرنا ہے. ثبوت خارجی حوالے سے اگر چیزیں فراہم ہو سکتی ہے گواہی کی صورت میں یا وغیرہ دوسری چیزوں کی صورت میں، تو اس صورت میں تو ظاہر قسم کی ضرورت نہیں. لیکن کبھی کبھی انتہائی مجبوری ہوتی ہے حق تک رسائی کے لیے، کوئی ایسا کوئی مؤثر ذریعہ ہمیں مل جائے تو وہ اب وہ آئی قسم. اب قسم کا جو شرعی طریقہ ہے، وہ قسم جو شرعن جو کھائی جائے گی وہ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات کے ذریعے. اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات کے ذریعے. کعبے کی قسم کھانا، مدینے کی قسم کھانا، کسی مزار کی قسم کھانا، حتیٰ کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کو بنا کے جو ہے اس کی قسم کھانا، شرعن علماء اس کو جائز نہیں کہتے ہیں. لہذا قرآن کی قسم کھانا، زمانے کی قسم کھانا یہ بالکل جائز نہیں ہے. لیکن جو قسم آپ نے دینی ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ آیا یہ موقع قسم دینے کا ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر وہاں علماء بتاتے کہ جی قسم دینا ضروری ہے، تو جب قسم دینا ضروری ہے پھر صرف اللہ کے نام کی یا اللہ کی صفات کی آپ قسم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے قسم دینا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو قرآن کریم پہ قسم نہیں کھانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، گناہ یہ قرآن کریم کی انتہائی توہین ہے. اچھا، قرآن کریم کی انتہائی توہین ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، جمعے کے خطبے میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب نہ بسم اللہ سے شروع کی، نہ بسم اللہ، نہ حمد و صلاۃ. ٹھیک ہے، لکھنا ضروری نہیں ہے، نہ زور سے پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بلکہ صرف کہنا ضروری ہے. کہنا ضروری ہے. امام جب شروع کرتا ہے تو ظاہر حمد و ثنا زور سے کہتا ہے، بسم اللہ وہ پہلے سے کہہ دیتا ہے. ٹھیک. اور جب ہم بیان شروع کرتے ہیں جمعے کا تو ہمارا جو عمل شروع ہوتا ہے وہ شروع سے ہی شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یعنی پہلے حمد و ثنا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر قرآن کی آیت، پھر درود، اس کے بعد پھر بیان شروع ہوتا ہے. تو ایک عمل پہلے سے شروع ہو چکا. اس کے بعد پھر خطبہ، پہلا خطبہ، پھر دوسرا خطبہ. تو جو بسم اللہ ہوتی ہے وہ باقاعدہ پڑھی جاتی ہے، لیکن جہرن نہیں پڑھی جاتی. اور یہ جو پڑھی جاتی ہے اسی طرح جس طرح لکھنا ضروری نہیں، اسی طرح زور سے پڑھنا بھی ضروری نہیں. پھر یہ بھی کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں، یہ اگلا جواب ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطبے ارشاد فرمائے، اگر آپ احادیث میں دیکھ لیں، جتنے نکاح کا خطبہ ہو یا جمعے کے خطبات ہو، تو اس میں آپ کو شروع میں بسم اللہ نہیں ملے گی. یعنی جس طرح ہر صورت کے شروع کرنے سے پہلے جیسے بسم اللہ ہمیں ملتی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث ارشاد فرما رہے ہیں یا کوئی خطبہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ لکھی ہوئی ہمیں نہیں ملتی. تو اس سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سرن تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جہرن بسم اللہ نہیں پڑھتے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرن اور جہرن ذرا وضاحت کر دیتے ہیں کہ سرن یعنی دل میں خاموشی کے ساتھ، اور جہرن باواز بلند. ٹھیک. اچھا، کچھ کالز اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام جناب والا. جی وعلیکم السلام. کون؟ میں جوید اقبال اکی کے چلی سے بول رہا ہوں. اچھا، چلی سے بات کر رہے ہیں جاوید اقبال صاحب. جی سر، کیا سوال؟ جی الحمدللہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے. میری جان نثار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. میرا سوال یہ ہے کہ میں امریکہ اور چلی میں رہتا ہوں، جہاں پر پاکستانیوں کے جو ہے نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے دوران جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ کس زمرے میں آتے ہیں؟ دوسرا میرا سوال ہے کہ دو پاکستانیوں نے ایک ہندو کے ساتھ مل کر میری پراپرٹی چھین لی اور مجھے اندر کروا دی، اللہ نے مجھے بچایا. وہ کس زمرے میں لوگ آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو رمضان کے بعد 6 روزے ہیں ان کی فضیلت تھوڑی سی بتا دیں، اور منڈے اور تھرسڈے کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. آئی لو یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے جو گفتگو کا آغاز کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے اظہار سے کیا. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں محمود بول رہا ہوں لاہور سے. محمود احمد. جی محمود صاحب. ابھی ایک میری بہن نے فون کیا تھا کہ سوال کیا تھا کہ کوئی بچہ نان مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے. جی. تو یہ نالج کے لیے کہ ایک بچہ اپاہج پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بڑے خوبصورت ہر طرح سے تندرست پیدا ہوتے ہیں. جو اپاہج پیدا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے یقیناً. یہ کہ مجھے
تھوڑا سا نا اس میں وضاحت چاہیے. اس میں بہت اچھا سوال ہے یہ، بہت اچھا سوال، اور عام طور پر یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس میں کیا قصور بچے کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو، وہ اللہ تعالیٰ، وہ خالق، وہ ہمارا معبود حقیقی جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ کس طرح یہ اپاہج بچہ، معذور بچہ پیدا ہو گیا. یا ایک سوال اور بھی یہ اٹھایا جاتا ہے اکثر محفلوں میں کہ ایک 2 سال کا بچہ ٹرک کے نیچے آ جاتا ہے، تو وہ خالق جو زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے، وہ 2 سال کا بچہ یہ ٹرک کے نیچے آ گیا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ، وہ کس طرح اس کو موت دے دیتا ہے. مفتی صاحب یہ سوالات بہت سارے آپ کے پاس ہیں، آ رہے ہیں، اور ای میل کے ذریعے سوالات آئے تھے، تو میں جلدی کچھ سوالات رکھوں گا آپ کے سامنے. لیکن ایک سوال بہت ضروری ہے جو اس وقت کی مناسبت سے جی وہ فرمائیے. 6 روزوں کا ہے. جی 6 شوال کے 6 روزے. شوال کے 6 روزوں کا. یہ دیکھیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کمن صام الدہر. جی جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، تو سمجھا جائے گا کہ اس شخص نے پوری زندگی روزے رکھے. اس شخص نے پوری زندگی روزے رکھے. اس میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ دیکھیں، رمضان کے 30 دن ہیں، اور ہر ایک عمل یہ جو ہے وہ بضرب 10 ہوتا ہے، بمقابلہ 10 ہوتا ہے. تو رمضان کے 30 کو اگر ہم 10 سے اس کو کریں تو کتنے مہینے ہو گئے؟ 10 مہینے ہو گئے. اور 6 کو اگر ہم 10 کے حوالے سے دیکھیں تو 60 دن ہو گئے. تو اس اعتبار سے پورا سال روزوں کا شمار ہوتا ہے کہ اگر ہم رمضان کا پورا مہینہ جس طرح روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد 6 روزے ہم اور رکھ لیں. اور یہ 6 روزوں میں تسلسل ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی سہولت پہ ہے. آپ الگ الگ رکھیں یا ایک ساتھ رکھیں، لیکن ایک ساتھ رکھنے میں چونکہ مزاج میں چیز آ جاتی ہے، اس لیے آسان ہوتا ہے. تو میری درخواست ہے کہ چونکہ یہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور ہمارے بزرگوں اور ہمارے مسلمان دیندار طبقے کا ایک معمول بھی ہے، لہذا ہو سکے کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ یہ 6 روزے ضرور رکھیں. بہت اچھی بات. سبحان اللہ، اللہ توفیق فرمائے. اچھا، علم اور عرفان، یہ مزمل صاحب ہیں، ہمارے ریگولر کالر ہیں، اور ان کو سب سے بڑی خوبی جس کا میں ان کا بڑا معترف ہوں، وہ ہے کہ علامہ اقبال سے. آپ نے کیا فرمایا؟ میں بھی معترف ہوں، ماشاءاللہ ذوق ہے ان میں. جی سبحان اللہ. اور اقبال سے عشق کرتے ہیں، یہ بہت خاص بات. اقبال سے زیادہ قرآن سے بڑا عشق. جی، کیونکہ اقبال کی پوری شاعری، اقبال کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے سمندر سے اٹھنے والی لہروں کا نام اقبال کی شاعری ہے. علم و عرفان، تو علم اور عرفان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، علم اور عرفان، اس کو اگر ہم فقہی انداز سے بیان کریں تو عموماً جب بات کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں جب ظاہر کو ہم لیتے ہیں نا، تو ہم علم بیان کرتے ہیں علمی روشنی میں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اس عمل کے جو ارکان ظاہرہ ہیں وہ یہ ہیں. کچھ چیزوں کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، ارکان باطنہ الگ ہے. جیسے نماز ہے، نماز کے فرائض آپ سے پوچھ لوں کہ جی نماز کے فرائض اور ارکان کیا ہیں، تو آپ کہو گے کہ جی نماز کا فرض جو ہے نا قیام ہے، قرات ہے، یہ ہے. لیکن اس کا تعلق علم سے ہے. اس کا تعلق علم سے ہے کہ نماز کے یہ فرائض ہیں، یہ شرائط. کچھ چیزوں کا تعلق باطن سے ہوتا ہے. نماز کا جو اصل رکن ہے وہ خشوع خضوع ہے. نماز کا جو اصل رکن ہے وہ خشوع خضوع ہے. خشوع خضوع کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق. تو کچھ چیزوں کا تعلق ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں تو وہ ظاہر جو ہوتا ہے وہ علم کی روشنی میں ہوتا ہے، اور کچھ ارکان یعنی باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جو باطن کے جو ارکان ہوتے ہیں وہی اصل ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق عرفان سے ہوتا ہے، یعنی معرفت سے ہوتا ہے. تو یہ جو علم ہے، عرفان ہے، جس طرح ارکان باطنہ ارکان ظاہرہ کے مقابلے میں اصل ہیں. اگر ارکان ظاہرہ ہے تو دیکھنے میں فتویٰ یہی لگے گا کہ کام جائز ہے، لیکن قبولیت نہیں ہے، قبولیت نہیں ہوگی ارکان باطنہ کے بغیر. تو اسی طرح علم کے مقابلے میں معرفت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے. علم ہے لیکن معرفت نہیں ہے تو اللہ تک رسائی بھی نہیں ہے. علم نہیں ہے لیکن معرفت ہے تو علم کسی سے پوچھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن معرفت ہے تو اللہ تک چونکہ رسائی ہے تو اس لیے وہ مقبول عند اللہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ علامہ ہی فرماتے ہیں نا کہ علم وہ جویائے راہ ہے، اور جو فقر ہے وہ دانائے راہ ہے. علم تو تلاش کرتا رہتا ہے راستوں کو، ٹکرے مارتا رہتا ہے، لیکن جو فقر ہوتا ہے وہ جانتا ہے چیزوں. اور اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ عالم علم ہوتا ہے، ایک بالغ علم ہوتا ہے. عالم علم، بالغ علم. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو عالم علم جو ہے وہ علم سے ہوتا ہے، بالغ علم معرفت سے ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو معرفت جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ زندگی کے مختلف پرتیں کھل کے سامنے آتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے
کہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز. ٹھیک. بندے کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے، بندے کی زبان اللہ کی زبان ہو جاتی ہے. یہ معرفت کا سفر. اچھا، یہ جو سوال آیا تھا کہ اپاہج بچے پیدا ہو جاتے ہیں، جس پر میں نے کچھ جوڑ دیے تھے مزید کچھ سوالات جو اٹھتے ہیں ہمارے معاشروں میں، تو یہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کہ کسی گھر میں معذور بچہ پیدا ہو گیا؟ جی دیکھیں، ہر چیز کی مصلحت کا سمجھ میں آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، ہمارا سب کچھ، یہ کائنات کا سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں، وہ جس طرح چاہے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے تو پوچھ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے. اب ایک شخص کسی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے، جس طرح ہم بھی آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی آزمائش نہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد شدید آزمائشوں سے گزارا جا رہا ہے. تو جس طرح انسان کو مالی آزمائش سے، بیماریوں کی آزمائش سے جس طرح گزارا جاتا ہے اور اس طریقے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، اسی طرح بعض ایسی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں جو استمراری اور ابدی ہوتی ہیں. یعنی انسان بچپن سے لے کے مرنے تک اسے فیس کرتا رہتا ہے. یہ جو آزمائشیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس لیے نہیں کہ اس بندے کو اذیت دی جائے، تکلیف دی جائے، بلکہ اس لیے کہ یہ اس پہ صبر لائے اور اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام حاصل کر سکے جو ہم نماز اور روزے سے حاصل نہیں کر سکتے. اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو اس لیے نہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے عمل تک، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے اسے گزار کر وہ انتہائی بڑا مقام اسے عطا کر دیا. اور دیکھیں حضرات انبیاء، ایک سوال یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے جب اتنے مقرب ہیں تو سب سے زیادہ آزمائشیں ان پہ کیوں آئیں؟ اگر آزمائشوں کا مطلب عذاب ہے، تکلیفوں کا مطلب عذاب ہے، تو سب سے زیادہ عذاب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کیوں دیے؟ اس کا مطلب ہے کہ تکلیفوں کا آنا، آزمائشوں کا آنا، یہ عذاب کی علامت نہیں، اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی قرب کی علامت ہے. اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائشوں سے، بلکہ شدید ترین آزمائشوں سے گزارا گیا. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے نابینے ہیں، یعنی بعض روایت میں نابینوں کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں معذوروں کا ذکر ہے. ایک خاتون آتی ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک شدید معذوری کا ذکر کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم چاہو تو میں دعا کر دوں تیری یہ بیماری ختم، اور تم چاہو تو میں تمہیں ضمانت دے دوں، میں ضمانت لوں کہ تم جنتی ہوگی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے شفا نہیں چاہیے بلکہ مجھے جنت کی ضمانت چاہیے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنتی ہو. اسی طرح ایک نابینا آتے ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرماتے میں ٹھیک ہو جاؤں. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے صبر کر لے، اس لیے کہ اس صبر کا بدلہ جنت ہے. تو اگر کوئی اپاہج پیدا ہوا اور وہ اگر دل کی رضا کے ساتھ قضائے الہی پہ راضی ہو جائے تو اس کا اتنا بڑا مقام ہے جو ایک بڑا عابد، ایک بڑا عالم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس کے ذریعے وہ پہنچ سکتا. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب آپ کی بات میں اضافہ تو خیر میں زد نہیں کر سکتا، لیکن آپ ہی کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ جب بھی کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے جی تو حدیث پاک جی کیا فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ فرمائیے ذرا. کانٹا بھی چبھے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص یعنی کوئی چیز تلاش کر رہے اس جیب میں اور اسے اس جیب میں وہ چیز نہیں بلکہ اس جیب میں، اور اس وقت اسے تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر دیتا ہے. اس پہ بھی اجر دیتا ہے. اور دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت کے لیے جو قربانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دی جاتی ہیں، اس میں جو مقامات پھر اس شخص کے بلند ہوتے ہیں، ان تکلیفوں کے جواب میں اجر میں. قرآن کریم میں سب سے زیادہ زور اور سب سے زیادہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ ایمان تقوی کے بعد سب سے افضل عمل، سب سے زیادہ ذکر صبر کا ہے. صبر کا ہے. آج ہم بے صبرہ قوم ہیں. ہمیں صبر آ جائے، استقامت آ جائے، برداشت آ جائے، آزمائشوں سے گزرنا آ جائے، ہم سے کامیاب کوئی قوم ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایک تو صبر کی بات بہت اچھی آپ نے فرمائی کہ ہم من حیث القوم اور من حیث الامہ بے صبرے ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسری چیز ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں فراہم کی ہیں ہم شکر نہیں کرتے. اور ایک اور بات، آخری بات، پھر میں گزارش کروں گا مکرم صاحب سے کہ مفتی صاحب
کیا اللہ تعالیٰ پہ ہمارا وہ اعتماد ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے؟ کیا ما قدر اللہ ہو حق قدری؟ ما قدر اللہ حق قدری کیا مطلب ہوا اس کا؟ ترجمہ فرمائیے. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی قدردانی کا جتنا حق ہے اس قدر تم نے اللہ تعالیٰ کی قدردانی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ فریاد کر رہا ہے کہ جو میری قدر کرنی تھی جس طرح مجھے، کیا تم نے وہ قدر کی؟ کیا ہم کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں یہ. بلکہ اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ شکوہ کر رہے ہیں کہ دیکھو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ایک گھوڑا ہے اپنے مالک کے لیے کیا قربانی دے رہا ہوتا ہے میدان جنگ میں، خود کھا رہا ہوتا ہے زخم، خود کھا رہا ہوتا ہے لیکن مالک کو بچا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عبس کے اندر کیا فرما رہا ہے کہ اے انسان میں تجھے کیا کچھ دے چکا ہوں، تو خود سوچ، اپنا موازنہ دوسری مخلوقات سے کر، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا تو فرما بردار نہیں ہو سکتا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرتے رہو میں تمہیں نوازتا رہوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے. اور ناشکرے کے لیے لفظ کیا ہے؟ کفور. کفور، قتل الانسان ما اکفرا، قتل ہو جائے یہ انسان، اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی ناشکرا ہے. ٹھیک ہے مکرم علی خان صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کا اختتام حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر، اور خواتین حضرات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مؤذن. خواتین حضرات فتح مکہ کا وہ وقت وہ یاد کیجئے، وہ ذہن میں لائیے. فتح مکہ ہوتا ہے لا تصریب علیکم اليوم، اور آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلال کعبہ کی چھت پہ جاؤ اور آذان دو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آذان دیتے ہیں. اقبال کیا فرماتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ مکرم علی خان ہمیں کیا سناتے ہیں. ایک صرف مصرع، اور وہ مصرع ہی آدمی کا دل پارا پارا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. مکرم چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستان چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری.